کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ کاشانۂ بصیرت۔ کاشانۂ بصیرت۔ کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین، السلام علیکم۔ میں پارٹ 3 کے ساتھ حاضر ہوں، اور کتاب جناب علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب کی محافل و مجالس کا حصہ دوم کا ہم مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور صفحہ نمبر 22 تک پہنچ چکے تھے، اور اب اسی صفحے پر آخری پیراگراف سے آغاز کر رہے ہیں کہ عزیزان محترم، یہیں سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا کہ کل جب جنگ خندق میں مولائے کائنات میدان کی طرف چلے تو مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور دنیا حیرت زدہ تھی کہ یہ کل ایمان کا کیا مطلب ہے، اور اگر ایک انسان کل ایمان ہو گیا تو باقی افراد کا کیا حشر ہوگا؟ کیا وہ سب ایمان سے خارج ہو جائیں گے؟ کیا ایمان میں علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کی گنجائش نہیں ہے؟ کویسچن مارک۔ اور صفحہ نمبر ہے 23۔ لیکن آج واضح ہو گیا کہ جب تک ذات اور مشیت کی نسبت انسان کی طرف رہتی ہے، ایمان کامل ہوتا ہے، اور انسان کل ایمان نہیں ہوتا، اور جب ذات اور مشیت بھی اسی کے حوالے ہو جاتی ہے تو کل ایمان کی منزل آ جاتی ہے۔ علی علیہ السلام کے ساتھ یہی منزل تھی۔ علی علیہ السلام نے ہجرت کی رات نفس بیچ کر ذات کو اس کا بنا دیا، اور منزل عمل میں رسالت کے نقش قدم پر قدم جما کر ذات کو اس کا بنا دیا۔ اب اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ ہے کہ کمال کردار کا اعلان کریں اور یہ بتا دیں کہ اب نہ نفس علی کا ہے، اب نہ نفس علی کا نفس ہے اور نہ ارادہ علی کا ارادہ ہے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں حقیقتوں کو ایک لفظ میں سمیٹ کر خندق کے دن اعلان کر دیا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہیں سے کل کفر کے معنی بھی سمجھ لیجئے کہ رسالت کی نگاہ میں کفر کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں ذات کو اپنی ذات اور ارادہ کو اپنی ملکیت سمجھا جاتا ہے، اور دونوں پر خدا سے زیادہ بندے کا حق تصور کیا جاتا ہے۔ ایمان کے لیے اولا بالتصرف کا عقیدہ واجب ہے۔ جہاں سے اس عقیدے میں فرق آیا اور کسی شے کی اپنی ملکیت ہونے کا تصور پیدا ہوا، وہیں سے سرحد کفر شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ دونوں کی علامتیں پہچاننا چاہتے ہیں کہ کب ذات خدا کی ملکیت رہتی ہے اور کب اپنی ملکیت بن جاتی ہے، کب ارادہ تابع مشیت ہوتا ہے اور کب ارادہ اپنا بن جاتا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میدان جہاد میں چلے آئیے اور دیکھیے کہ اگر خدا ذات کو واپس لینا چاہتا ہے اور بندہ واپس کر دے تو یہ ہے ایمان، اور اگر واپس کرنے میں تکلف کرے تو یہ ہے آغاز کفر۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فیصلے پر عمل کرنے کے لیے بلائے اور مجاہد چلا آئے تو یہ ہے ایمان، اور اگر مجاہد اپنی جان کی فکر میں
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو نظر انداز کر دے تو یہ ہے ابتدائی کفر۔ اور شاید اسی نقطے کی طرف جنگ احد میں مولا کائنات نے اشارہ فرمایا تھا کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا علی علیہ السلام سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے، تو فرمایا یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ مولا کائنات کا یہ اعلان صاف واضح کر رہا ہے کہ نفس کو اپنا نفس سمجھنا کفر ہے اور ارادہ کو اپنا تابع سمجھنا شرک۔ کمال ایمان یہی ہے کہ خدا کی راہ میں جان بھی قربان کر دے اور نبوت کے سانچے میں زندگی بھی ڈھال دے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر آگے ہے تو ایک واقعے کی طرف اور اشارہ کر دوں۔ ایک مرتبہ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علیہ السلام کی خدمت میں یعنی حضرت باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ رقم کی درخواست پیش کی۔ آپ نے فرمایا ہم اہل بیت کے پاس مال دنیا سے کیا ہے؟ جابر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک شاعر آ گیا، عرض کی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان میں ایک قصیدہ عرض کیا ہے، سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بے شک سناؤ۔ اس نے قصیدہ عرض کیا۔ آپ نے خادم کو حکم دیا، اس نے اندر سے ایک تھیلی لا کر دے دی۔ اس نے عرض کی حضور ایک اور کہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی سناؤ۔ اس نے وہ بھی سنا دیا۔ آپ نے ایک تھیلی درہم و دینار کی اور عنایت کر دی۔ اس نے عرض کی حضور ایک قصیدہ اور ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی سنا ڈالو۔ اس نے قصیدہ سنا دیا اور آپ نے ایک تھیلی اور عنایت کر دی۔ اس نے عرض کی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اشعار میں نے خلوص سے کہے ہیں، میرا مقصد آپ کی مدح و ثنا ہے، درہم و دینار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ صحیح ہے، لیکن وہ تمہارا کام تھا، یہ میرا کام ہے۔ یہ کہہ کر دعائے آخرت بھی دی۔ کیا کہنا اس شاعر کا کہ جس نے خلوص سے مدح امام کر کے دنیا بھی حاصل کر لی اور دین بھی حاصل کر لیا۔ صفحہ نمبر ہے 25۔ شعراء کرام کے لیے یہ ایک درس عبرت ہے کہ مدح معصوم علیہ السلام میں دنیاوی جذبات شامل نہ کریں اور خلوص دل سے مدح مولا کریں۔ پھر دیکھیں کہ اس بارگاہ سے کیا ملتا ہے، اور مومنین کرام کے لیے بھی یہ ایک درس بصیرت ہے کہ خلوص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے معاملات کو آخرت پر ڈال دیا جائے اور مذہبی معاملات کو مفت کا کام بنا دیا جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ خلوص سے مدح کرنا شاعر کا کام ہے اور شاعر کی خدمت کرنا قوم کا فرض ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔ اس واقعے سے یہ تمام مسائل بھی حل کیے جا سکتے ہیں جو اکثر ذہنوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور حلال و حرام کی بحثیں اٹھتی رہتی ہیں۔ اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے درہم و دینار سے شاعر ہی کو نوازا ہے، اور آج ذکر اہل بیت علیہ السلام پر تحفہ اور ہدیہ اور نذرانہ لینے پر شاعر ہی اعتراض کرتا ہے۔ اس سے زیادہ احسان فراموشی کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ شاعر مخلص ہوتا ہے تو عاقبت پر نگاہ رکھتا ہے، اور فنکار ہوتا ہے تو اعتراض پر نگاہ رکھتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ امام نے شاعر دربار کو درہم و دینار کی تھیلی عنایت کر دی، لیکن جابر کے ذہن میں ایک ہلچل مچ گئی۔ منتظر ہیں کب یہ شاعر جائے اور میں اپنا مدعا بیان کروں۔ خدا خدا کر کے وہ رخصت ہوا اور جابر کا بیان شروع ہو گیا۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی تو آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، اور اتنی دیر میں درہم و دینار کی تھیلیاں نکل آئیں۔ آخر یہ کیا مصلحت ہے کہ ایک چاہنے والے کو یوں نواز دیا جائے اور ایک کو یوں محروم رکھا جائے؟ آپ نے فرمایا جابر حجرہ کے اندر جا کر دیکھ لو، اب بھی خالی ہے، حجرہ اب بھی خالی ہے۔ لیکن ہم اہل بیت کو پروردگار نے
کچھ اسرار و اختیارات دے رکھے ہیں جنہیں دوسروں پر واضح نہیں کیا جا سکتا۔ جابر، یہ ایک راز الہی ہے جو تمہارے سامنے آیا۔ ہم اہل بیت صاحبان اقتدار بھی ہیں اور بظاہر مفلس و نادار بھی۔ اگلا پیراگراف ہے اور صفحہ نمبر ہے 26۔ امام علیہ السلام کی مصلحت امام علیہ السلام ہی بہتر جانتا ہے، لیکن واقع سے یہ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ جابر کو ایک قسم کی تعلیم تھی کہ انسان کو حالات پر صبر کرنا چاہیے اور حتی الامکان قناعت سے کام لینا چاہیے۔ ہاتھ پھیلانا مناسب نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے ہو، اور پھر جب امام علیہ السلام کے دربار میں آ گئے تو وہ اگر مناسب سمجھیں گے تو خود ہی عنایت کر دیں گے۔ انہیں تو سب کے حالات کا علم ہے۔ یہی فرق ہے صحابی کے ایمان میں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان میں۔ صحابی ضرورت مند ہو جائے تو دست سوال پھیلا دیتا ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے بھی کرتے ہیں تو دست سوال دراز نہیں کرتے۔ ان کی شان عمل یہ ہے کہ اپنی منزل ہوتی ہے تو جو کی سوکھی روٹی زانوں سے دبا کر توڑتے ہیں، اور دوسروں کا معاملہ ہوتا ہے تو بھرا گھر لٹا دیتے ہیں۔ سورہ دہر ان کی اس شان کرم کا گواہ ہے کہ سائل کو کھانا کھلا دیتے ہیں لیکن خود پانی سے افطار کر کے سو جاتے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے زندگی کا تذکرہ میں چند مسائل کا تذکرہ کرنا بہت ضروری تھا، لیکن اب اس کا محل نہیں رہ گیا۔ خاتمہ کلام میں صرف بعض نکات کی طرف اشارہ کر دینا کافی ہے۔ علم کے سلسلے میں ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ حاکم شام بن عبد الملک کو حضرت کے علوم و کمالات اور آپ کی طرف دنیائے اسلام کی توجہ خاص کی خبر ملی۔ تو اس نے چاہا کہ آپ کو مدینہ سے دمشق بلا کر نظر بند کر دیا جائے اور لوگوں کو ملاقات کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ صفحہ نمبر 27۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر حضرت کو طلب کر لیا۔ آپ مدینہ سے روانہ ہوئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے ہمراہ تھے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے دمشق پہنچے۔ یہاں 3 دن بیرون دربار روکا گیا تاکہ قوم کی نگاہوں میں ان کی عزت گھٹ جائے، اور 3 دن کے بعد داخلے کی اجازت ملی۔ تو اس اہتمام کے ساتھ کہ دربار میں تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا، حشام نے حضرت کو دیکھتے ہی کہا کہ آپ بھی تیر اندازی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ضعیفی میں تیر اندازی کی تاب کہاں، ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے۔ اس نے اصرار کیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ عاجز رہ جائیں تو قوم کو یہ سمجھانے میں آسانی ہوگی کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دعوے بہت ہیں، جوہر کچھ نہیں ہے۔ لیکن قدرت کا اہتمام تھا کہ تو صحیح تیرے ہی کمال کا اعلان تھا کہ تجھ سے ہی تیرے ہی ذریعے کمال کا اعلان ہو۔ اصرار تمام کے بعد تیر و کمان حضرت کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ آپ نے ایک تیر نشانے پر مارا، ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ دوسرا تیر اس تیر پر مارا، تیسرا تیر اس تیر پر مارا، یہاں تک کہ 9 تیر اسی طرح مارے کہ فضا میں تیروں کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ حشام یہ دیکھ کر بدحواس ہو گیا اور کہنے لگا، یہ فن آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہم اہل بیت دنیا میں کچھ نہیں سیکھتے،
ہمارے کمالات پروردگار کے عطیہ ہیں۔ حشام، یاد رکھنا بچپن میں ایک مرتبہ تیر اندازی کی تھی یا بڑھاپے میں آج تیر اندازی کی ہے، لیکن کمال میں فرق نہیں آیا۔ اب دنیا سمجھ لے کہ امامت میں بچپنے اور ضعیفی میں فرق نہیں ہوتا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ارباب کرم، یاد رکھیے اگر ظالم نے یہ اہتمام نہ کیا ہوتا تو شاید امام علیہ السلام کے اس کمال کے اظہار کا کوئی راستہ بھی نہ نکلتا، لیکن یہ قدرت کا انتظام تھا کہ جتنا ہی تم ذلیل کرنا چاہو گے اتنا ہی ہم مرتبے کو بلند کرتے رہیں گے۔ اور تو صحیح کہ تمہارے ہی دربار میں فضائل و کمالات کا اعلان ہو، دربار تمہارا ہوگا اور فضائل اس کے بیان ہوں گے، بارگاہ تمہاری ہوگی اور قبضہ اس کا ہوگا۔ یوں کہا جائے کہ قصر فرعون کا ہوگا اور پرورش موسیٰ کی ہوگی۔ صلوات اللہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اگلا پیراگراف کہ حشام نے حالات کو دیکھ کر امام علیہ السلام کو رخصت کر دیا۔ آپ واپس چلے تو راستہ میں ایک مقام پر عیسائیوں کا ایک ہجوم تھا۔ دریافت فرمایا یہ ہجوم کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عیسائیوں کا ایک عالم ہے جو سال میں ایک مرتبہ گرجے سے باہر نکلتا ہے اور لوگ اس کی زیارت کو جمع ہوتے ہیں۔ آج وہی دن ہے اور قوم اپنے عالم کی زیارت کے لیے جمع ہوئی ہے۔ آپ مجمع کی طرف بڑھ گئے اور صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عالم برآمد ہوا اور مجمع پر ایک نگاہ دوڑائی۔ نگاہ چہرہ امامت پر جا کر ٹھہر گئی۔ گھبرا کر پوچھا، آپ یہاں کیسے آئے؟ آپ تو کوئی شخص اجنبی ہیں، آپ ہماری امت میں ہیں یا امت مرحومہ میں؟ آپ نے فرمایا امت مرحومہ میں۔ اس نے پوچھا اس کے عالموں میں ہیں یا جاہلوں میں؟ آپ نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا کچھ پوچھنے آئے ہیں یا میں ہی آپ سے سوال کروں؟ آپ نے فرمایا آپ ہی سوال کر لیں۔ اس نے کہا اگر آپ امت محمدیہ کے عالم ہیں تو بتائیے کہ وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن میں ہے نہ رات میں؟ آپ نے فرمایا طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کا وقت ہے کہ یہ ساعت بہشت ہے۔ اس میں بیماروں کو ہوش آ جاتا ہے، دردمندوں کو سکون مل جاتا ہے اور رات بھر کے جاگے ہوئے لوگوں کو نیند آ جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 29 اور اگلا پیراگراف۔ اس نے کہا آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اہل جنت غذائیں استعمال کریں گے لیکن پیشاب و پخانہ کی ضرورت نہ ہوگی، کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک، شکم مادر میں بچہ غذا کو استعمال کرتا ہے اور اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگلا پیراگراف۔ اس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جنت کے لوگ ساری غذائیں استعمال کریں گے لیکن غذاؤں میں کوئی کمی نہ آئے گی، کیا اس کی بھی کوئی مثال ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک، شمع ہے کہ ایک شمع سے ہزاروں شمعیں روشن ہوتی ہیں یا جلائی جاتی ہیں اور نور میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ وہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ مرے، لیکن ایک کی عمر 50 سال تھی اور دوسرے کی عمر 150 سال کی؟ آپ نے فرمایا کہ جناب عزیز اور جناب عزیر کہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے اور 30 سال کے بعد جناب عزیر کو اللہ نے سال بھر کے لیے موت دے دی
پھر جب بیدار ہوئے تو 20 سال مزید زندہ رہے، اور اس طرح وقت موت ان کی عمر 50 سال تھی اور ان کے بھائی کی عمر 150 سال تھی، یعنی وہ 100 سال تک وہ جو تھے اس طرح جو موت دی تو وہ سوتے رہے تو وہ 100 سال تک تھی۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا اور کہنے لگا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میں عالموں میں ہوں، یہ کیسا علم ہے؟ کیا آپ علی ابن الحسین ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ میرے جد ہیں۔ کہا کیا آپ ایلیا علی کے بیٹے ہیں؟ فرمایا ہاں، ان کے فرزند شبیر علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ راہب مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا بے شک آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ ایسے افراد کو ایسا ہی کمال عنایت کرتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ صفحہ نمبر ہے 30 اور اگلا پیراگراف اور آخری کہ عزیزان محترم، واقعے پہ تبصرہ کا وقت نہیں ہے، صرف ایک فقرہ سن لیجئے اور بیان تمام کر دوں۔ امام علیہ السلام نے اپنے کردار سے واضح کر دیا کہ شمع جہاں بھی رہے گی روشنی دیتی رہے گی۔ ہشام یہ سمجھا تھا کہ ہمیں ذلیل کر لے گا، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم دربار میں بھی گئے تو ہوش اڑا دیے اور گرجے کی طرف مڑ گئے تو اسلام کی شمع روشن کر کے آئے، اور یہی وہ شمع ہے جس سے ہزاروں شمعیں روشن ہوں گی، اور کیوں نہ ہوں، فتح ہمارا مقدر ہے اور کامیابی ہماری میراث۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیت کو مباہلہ میں شکست دی تھی، اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گھر میں شکست دی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کل کے محمد کی گود میں حسین پلے تھے، اور آج کا محمد حسین علیہ السلام کی گود میں پلا ہے۔ کل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جزیہ لیا تھا، اور آج کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ بھی پڑھوا لیا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ اور یہیں پر اس داستان عظمت محمد باقر علیہ السلام کا اختتام ہوتا ہے، اور ہم اپنے آڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔